بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ والوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے اولیاء کی نظر میں کہ ان کے پاس جا کر لوگوں کے دل کا نظارہ بدل جاتا ہے؟ میں اکثر بہت پریشان ہو جاتا ہوں تو دل میں مرشد پاک کی آواز سنائی دیتی ہے، پتر اللہ پاک خیر کرسی۔ اس کے ایک جملے میں نہ جانے کیا تاثیر ہوتی ہے کہ میرے دل کو قرار آ جاتا ہے اور میں پھر سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے خیال میں جو انسان اللہ کی ذات میں جتنا ڈوبتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے تصور یار کی بات کی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری نظر مناظر کو توڑنے جوڑنے کا کام کرتی ہے؟ جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو برا خیال رد کرتا ہے اور برائی میں محو ہو تو اللہ کے خیال سے نظر چراتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو گانے کی آواز کم یا بند کر دی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو انسان کو عجیب لگتا ہے؟ یہ دو منظروں کا ٹکراؤ ہے جسے انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ انسان کی زندگی انہی مناظر کا کھیل ہے کہ باہر دکھائی دینے والا منظر انسان کے اندر کون سا نظارہ تحریر کرتا ہے یا تحریر انسان خود لکھتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو بھی چاہے اپنے اندر تحریر کرے۔ دنیا میں لوگ اپنے اندر بہت سے منظر لیے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہوتی ہے جس میں اس کے پاس دنیا کی ہر چیز کی تصویر ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کا اشارہ اللہ کی جانب ہوتا ہے۔ اشارہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی کسی صفت سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو وہ رازق کو پکار رہا ہے تاکہ اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ لوگ اس کی صفات کو پکارتے ہیں، اس کی ذات کو نہیں۔ انسان جیسا گمان رکھے گا ویسے روپ میں اللہ اسے ملے گا، اور انسان اپنی غرض کے حساب سے اللہ کا گمان کرتا ہے۔ لوگ بہت سا رزق دینے والے اور بہت سی دنیا عطا کرنے والے خداؤں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کے منظر میں اللہ کی تصویر ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو اللہ کو سوچتے ہی نہیں۔ مرشد کیونکہ اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر منظر ہیں، اللہ کے جلوے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، تو جب وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر کے منظر سے اسے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ احسان ہے جو ایک مرشد اپنے مرید پر کرتا ہے۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز ادا کرے تو ایسے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مرشد ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے۔ جب ایسا شخص لوگوں سے گھلتا ملتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، تو یہ حقیقی احسان ہے کسی بھی انسان پر کہ کوئی اللہ والا اس پہ نظر کرے۔ تمام جہانوں کا سارا علم انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس علم کو اپنے اندر تلاش کیا جائے۔ جس طرح عقل مندوں، جاہلوں، امیروں، غریبوں اور نیک یا بد لوگوں کی صحبت کا انسان کی سوچ پر کچھ اثر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بھی کچھ اثر رکھتی ہے۔ عقل مند سے عقل اور جاہل سے جہالت کی ترغیب ملتی ہے۔ عقل یا جاہل دونوں میں سے کوئی بھی انسان پر کوئی تعویذ یا کوئی جادو نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی بات سننے سے انسان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ والے کیونکہ اللہ سے لو لگاتے ہیں اس لیے ان کی صحبت سے انسان کے دل کی گرہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مرشد ایک ایک مرید کے کان میں کہہ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بلکہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی بات سننے سے، اس کی نظر میں رہنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور اسے تصدیق قلب کے ساتھ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی آنکھ اس کے باطن کو ظاہر سے جوڑتی ہے۔ بہت سی باتیں جو زبان سے بیان نہ ہو رہی ہوں وہ بھی نظر سے عیاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں ان کی ہوس، لالچ، غصہ، پیار سب دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آنکھ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے باطن میں اللہ کی یاد رکھتا ہو اس کی نظر کا عالم۔ تو فرینڈز، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔